اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ ہم نے رب فرماتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعضوں پر فوقیت عطا کی ہے، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر برتری عطا کی ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی کرام دنیا میں تشریف لائے، سب کے درجے ایک جیسے نہیں، سب کے رتبے، سب کی شانیں، سب کے مقام ایک جیسے نہیں۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام آئے، جو شان حضرت آدم علیہ السلام کو ملی وہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے اندر بھی وہ صفت موجود ہے، اور جو شان ہمارے پیغمبر کو ملی وہ صفت حضرت آدم کے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی رب کائنات نے جتنے انبیاء اکرام کو بھیجا، ہر پیغمبر کو ہر پیغمبر پر فوقیت دی۔ اب سب سے پہلے رب کائنات نے اپنے نور سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا۔ جب کائنات میں کچھ نہ تھا، یہ زمین، زمان، مکی، مکان، خشک، تر، لوح و قلم، شجر، حجر، زمین کی پستی، آسمان کی بلندی کچھ نہ تھی۔ رب کائنات فرماتا ہے بندے میں نے اپنے نور سے اپنے پیارے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اب وہ نور سب سے پہلے اپنے نبی کو بنایا اور بھیجا سب سے آخر میں، سب سے آخر میں نبوت سب سے پہلے عطا کی۔ جب بنا دیا نبوت تبھی ہی عطا کر دی تھی، مگر بھیجا سب سے آخر میں۔ فرمایا جب سب چھوٹے آ جائیں بڑے آخر میں آیا کرتے ہیں۔ دوستان محترم، آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ادب مصطفیٰ۔ زندگی کے اندر جتنی تبدیلی ہمیں حاصل ہوگی وہ ادب مصطفیٰ کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ اگر تھوڑی توجہ ہو تو میں بات یوں کروں کہ اگر ہم نے ادب مصطفیٰ سیکھنا ہے تو صحابہ کے در پر جانا پڑے گا۔ جتنا ادب مصطفیٰ صحابہ کے در سے ملتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن بھی مصطفیٰ کے صدقے سے ملا، ہمیں رب کا رب ہونا بھی مصطفیٰ کے صدقے سے پتہ چلا۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ رب کو ہم نے رب مانا ہے۔ کسی کے پاس کوئی دلیل؟ اگر کوئی سوال پوچھے آپ اللہ کو مانتے ہو، کس کے کہنے پر مانتے ہو؟ آپ نے رب کو دیکھا، رب کو چھوا، رب کو محسوس کیا؟ ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ہم نے قرآن کو بھی قرآن مصطفیٰ کی زبان سے مانا۔ مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے، کہاں پر کہا؟ ہمیں کوئی سوال پوچھتا ہے کہ قرآن کو پڑھتے چلے آ رہے ہو، 1400 سال گزر گئے، ایک زبر، زیر، شد، مد، نقطہ، کوئی جزم، کوئی رکوع، کوئی آیت، کوئی ربع، کوئی ثالثہ، کوئی نصف نہ بدلا نہ بدل سکا۔ قرآن کو پڑھتے چلے آ رہے ہو، دن رات تلاوتیں کرتے چلے آ رہے ہو۔ ارے 5 سال کا بچہ قرآن پاک کا حافظ تیار ہو کر مدرسے سے باہر جا رہا ہے، مانتے چلے آ رہے ہیں۔ کس کے کہنے پر مان رہے ہیں؟ ہم نے جبریل کو لاتے دیکھا؟ بولے جبریل کو نہ لاتے دیکھا، نہ جبریل کو اترتے دیکھا، اور ہم نے تو قرآن کو دیکھا ہی نہیں تھا، بس ہمیں پتا چلا یہ قرآن ہے، ہم نے قرآن مان لیا۔ کس کے کہنے پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ وہ کس طرح؟ اب دیکھیں عشق مصطفیٰ آقا کے ساتھ نسبت سے ملتا ہے۔ جب تک صدقے دل سے مصطفیٰ سے محبت نہ کی جائے، اہل سنت کا کوئی فرد بھی ہوگا، کوئی فرد ہوگا، وہ عشق مصطفیٰ سے لبریز ہوگا۔ یہ عشق مصطفیٰ اہل سنت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، جبرائیل امین آئے۔ جبرائیل امین نے آ کر اس سورۃ علق کی پہلی 5 آیتیں تلاوت کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس طرح 5 آیتیں پڑھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر نکلے، میدان میں آئے، سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی 5 آیتیں جو جبرائیل امین نے آپ کو سنائی وہی پڑھ کے پیش کر دی سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں۔ اب بتانے لگا ہوں قرآن ہمیں کیسے ملا۔ وہ 5 آیتیں سیدنا صدیق اکبر کو پیش کی تو سیدنا صدیق اکبر نے پہلی مرتبہ یہ سنا تھا، یہ جملے، یہ کلمات، یہ الفاظ
پہلی مرتبہ آقا علیہ السلام کی زبان سے سن رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا سنا دیا، یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں، یہ کیا کلام پڑا ہے۔ آقا نے فرمایا اے ابوبکر یہ قرآن ہے۔ اب جملے میں توجہ کیجیے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو بتایا جانا کہ یہ قرآن ہے، آقا علیہ السلام کا یہ جملہ خود قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولے یہ جملہ خود بولنا آقا کا کہ اے ابوبکر یہ قرآن ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے، یہ 5 آیتیں قرآن ہے، تو یہ جملہ آقا کا قرآن ہے یا حدیث ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ جو بات آقا نے زبان سے بتا دی وہ حدیث ہوتی ہے۔ اور پتا چلا کہ جب آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے تو لوگوں یہ مصطفیٰ کے صدقے سے پتا چلا یہ قرآن ہے۔ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں جبریل کون ہے، کہاں سے آیا، کیا لایا، کیا لے کر آ رہا ہے، تو ہمیں تو قرآن کا قرآن ہونا مصطفیٰ سے پتا چلا۔ آج ہمیں خیرات ملتی ہے، عزت دولت شہرت ملتی ہے، وہ خدا کی قسم گنبد خضرا کی خیرات ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ اور اگر کوئی کہے نہیں جی ڈائریکٹ رب سے مانگتے ہیں، رب نے تو عطا کرنا ہے، اب دیکھیں رب کو بھی مانتے چلے آ رہے ہیں کہ رب ایک ہے، اللہ کی تسبیحات کرتے چلے آ رہے ہیں، رب کو کیسے مانا؟ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، رب نے اپنا رب منوانا مصطفیٰ کے ذریعے سے کیا۔ سورۃ اخلاص ہے، پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دے، کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے، مولا تو قادر مطلق ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو کسی شے کا محتاج نہیں، تو یہ خود ہی کہہ دے کہ میں ایک ہوں، انا اللہ احد۔ اب رب نے اپنے محبوب کے ذریعے کیوں کہلوایا؟ سوال ذہن میں آتا ہے۔ رب فرماتا ہے وہ اس لیے کہ میں ہر ناقص و بشر سے بات نہیں کرتا، جس سے میں بات کروں گا وہ نبی ہو جائے گا۔ رب جس سے بات کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نبی ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں ہر بندے سے بات نہیں کرتا۔ مولا پھر تیرا طریقہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میرا طریقہ یہ ہے، میں اپنی بات اپنے نبی تک پہنچاتا ہوں، میرا پیغمبر میری بات اپنی امت تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دے اے محبوب۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ مصطفیٰ علیہ السلام پر۔ کس کو کہا؟ تو کہہ دے، مصطفیٰ کو کہا۔ کیا پیغمبر تو کہہ دے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ تو پتا چلا رب کا رب ہونا بھی مصطفیٰ کے ذریعے سے پتا چلا۔ اب دیکھیں ادب مصطفیٰ، اب سب کچھ ہمیں مصطفیٰ کے صدقے سے مل رہا ہے، تو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اپنی جوڑ اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑتا ہے، چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے، سنت آ جاتی ہے، کچھ بھی رب رب کرنے سے ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، فقط نماز پڑھنے سے، فقط ذکر و اذکار کرنے سے جنت نہیں ملتی، فقط راتوں کو تہجد پڑھنے سے، ساری رات نوافل پڑھنے سے ہمیں جنت نہیں ملتی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں جنت کیسے ملتی ہے؟ ادب مصطفیٰ سے جنت ملتی ہے، عشق مصطفیٰ سے جنت ملتی ہے۔ اب کوئی کہے جی نماز نہ پڑھنے سے جنت نہیں ملی، سب سے افضل عبادت رب کی نماز ہے، ذہن میں سوال آتا ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ذکر کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آئے اور آ کر ایک چوٹی تھی وہاں پر آرام کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا فرماتے ہیں اے علی میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجئے، میں کچھ دیر بولے نا، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عصر کی نماز جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، حضرت علی سے کہا آقا نے اے علی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔
اب حضرت علی کو بھی پتا تھا میری نماز جا رہی ہے. حضرت علی کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے, میں نماز پڑھ لوں. وہاں پر اگر کوئی ملا ہوتا, کوئی خشک ملا ہوتا, وہ کہتا ہے نہیں یہ بات بعد میں ہے, پہلے نماز پڑھوں گا, یہی کہتا. مگر حضرت علی کا عشق تھا, وہ تڑپ, وہ محبت بیدار ہوئی. حضرت علی نے دل میں سوچا ہوگا کہ یہ جو سعادت مجھے آرام کرنا ہے, میرے پیارے نے, میرے محبوب نے میری گود میں سر رکھ کر, میری گود میں سر رکھ کر آقا نے فرمایا اے علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں, میں تیری گود میں سر رکھ کر سونا چاہتا ہوں. حضرت علی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھنی ہے, میری نماز قضا ہو رہی ہے. مگر فرمایا نہیں. دل میں سوچا, یہاں پر بھی عشق بیدار ہو گیا. عشق نے کہا اے علی یہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو ہو جائیں, یہ اس عشق کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. کیا سر رکھ کر سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھا اور سو گئے. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج غروب ہو رہا تھا, یعنی مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا, سورج غروب ہو رہا ہے. آقا نے پوچھا ہے علی تو نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ فرمایا یا رسول اللہ ابھی نہیں پڑھی. فرمایا جا پڑھ لے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے. متفق علیہ اسے کہتے ہیں جس کی حدیث میں کوئی اختلاف نہ ہو. فرمایا جا تو نماز عصر پڑھ. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی اتباع میں ہوں اور قضا پڑھوں یہ ہو نہیں سکتا. آپ کی محبت میں ہوں, آپ کی پیروی میں ہوں, مگر قضا پڑھوں یہ ممکن نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے, ہاتھ اٹھائے, مولا علی تیرے اور تیرے محبوب کی اتباع میں مصروف تھا, علی تیری اور تیرے محبوب کی اتباع میں مصروف تھا. مولا تو سورج کو واپس پلٹا, میرے علی نے نماز عصر ادا کرنی ہے. عظمت شان مصطفیٰ, عظمت شان مصطفیٰ. تو دوستان محترم اب ذہن میں سوال آتا ہے, آقا نے ہاتھ اٹھائے تو کہا مولا علی تیری اطاعت میں, تیرے محبوب کی اطاعت میں مصروف ہے. اب ذہن میں سوال آتا ہے وہاں تو مصطفیٰ کی اطاعت ہو رہی تھی, رب کی اطاعت کہاں تھی؟ رب کی اطاعت تو قضا کر چکے تھے, نماز تو قضا ہو گئی, وہاں مصطفیٰ کی اطاعت نظر آتی ہے. تو یہاں پر قرآن بھی جواب دیتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے خدا کی اطاعت کر لی. ہاتھ بلند کیے. احادیث میں لکھا ہے اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آقا نے ہاتھ اٹھائے مولا سورج کو واپس پلٹا, میرے علی نے نماز عصر ادا کرنی ہے. فرمایا خدا کی قسم سورج یوں واپس پلٹا جیسے کوئی ڈوریاں کھینچ کر اسے واپس پلٹا رہا. حضرت علی نے نماز عصر ادا کر لی. یہ کیا تھا؟ اگر کوئی ہوتا آج کا ملا, نہیں جی رب دی عبادت کرنی ہے, رب کی بارگاہ میں جانا ہے, رب سے مانگنا ہے, رب کی محبت سے جنت نہیں ملتی. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے, رب کی محبت سے فقط ہمیں, رب کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں, رب کو عیسائی بھی مانتے ہیں, اگر رب کو ماننے سے جنت ملتی, نجات ہو جاتی, بخشش ہو جاتی تو عیسائی بھی جنت میں جاتے. اور ایک ذہن میں سوال ابھی آیا میرے کہ باقی انبیاء اکرام بھی, وہ بھی اپنے دور کے برحق نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ جو کرسچن انہی کو مانتے ہیں. مسئلہ ذہن میں آیا کرسچن بھی انہی کو مانتے ہیں. ذہن میں ایک سوال آتا ہے, دوست نے سوال پوچھا کہ اگر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام برحق ہے تو ان کو مارنے والے جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ذہن میں سوال آتا ہے, بولے نا. اللہ کے نبی کو مانتے ہیں یہ بھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اور اللہ کو نبی کو مارنے والا جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ ذہن میں سوال آتا ہے. اس کا جواب بھی علماء کرام دیتے ہیں کہ جب ایک نبی آ کے چلا گیا اس کا دور حکومت ختم ہو گیا, اس کا نبوت کا دور ختم ہو گیا. جو نبی بعد میں آتا ہے وہ اس نئے نبی کی حکومت ہوتی ہے, اس نئے نبی کا نظام ہوتا ہے, اس نئے نبی کی خلافت ہوتی ہے, اس نئے نبی کا پیغام ہوتا ہے, وہی پیغام برحق ہوتا ہے. اب حضرت عیسیٰ گزر چکے, اب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب عیسائی جو کرسچن لوگ ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ یہ رب کو تو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کو نہیں مانتے. ادب مصطفیٰ ہے, ہر چیز ہمیں مصطفیٰ کے عشق سے ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے با جماعت، نماز پڑھا، بڑا معروف واقعہ ہے، صرف یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ لوگوں کاش عشق شمع، اس عشق مصطفیٰ کی شمع ایک جلال ہو دل میں، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، آخری ایام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید علالت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو کہا کہ تو نماز پڑھا، نماز پڑھا رہے ہیں، اور بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تڑپ آئی کہ میں دیکھوں میرے صحابہ میرے بغیر نماز کیسے پڑھتے ہیں، میرے صحابہ میرے بغیر نماز کیسے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، کتابوں میں لکھا ہے، سیرت الرسول جلد 5 میں لکھا ہے کہ پردہ ہٹنے کی دیر تھی، صحابہ کرام کو یوں لگا اور نور کی کرنیں اس پردہ ہٹنے سے نکلتی ہیں اور مسجد نبوی کے دونوں دیوار میں پڑتی ہیں، مسجد نبوی کے دونوں دیوار چمک اٹھتی ہیں۔ وہ اس طرح چمک اٹھی، صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی، پتا چلا کہ آقا آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں با جماعت نماز جاری ہو تو کوئی وقت کا ولی محدث مفکر کتب ابدال آ جائے تو کیا نماز کے دوران چہرہ دائیں بائیں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، مگر ایک حالت ہے کر سکتے ہیں، ایک حالت ہے چہرہ دائیں یا بائیں کریں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ وہ حالت کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، آقا نے پردہ ہٹایا اور صحابہ کی طرف دیکھا، صحابہ کرام کو نور کی شعائیں دیکھ کر آقا کی سمجھ آئی آقا آ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑا، پچھلی صف میں آ گئے۔ اب دیکھیں جہاں مقتدی کھڑے ہیں، جہاں امام وہیں آ جائے کہ نماز ہوتی ہے، کوئی کہ جی رب کی عبادت کر رہے ہو، ارے رب کی عبادت میں تم نے یہ اگر آگے والا پیچھے والا آگے جا رہا ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ یہاں عشق تڑپ کر جواب دیتا ہے، عشق کہتا ہے اگر دائیں یا بائیں کوئی عام شخص آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر دیکھنے میں دائیں یا بائیں محمد مصطفیٰ آ جائے تو نماز جاری رہتی ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار صحابہ کرام۔ اب ایک عجیب ایمان افروز نکتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ اپنے ان کے گھٹنے میں کوئی تکلیف تھی، خون نکلتا تھا۔ آپ صاحب خون نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں بھر کے رکھ لیا، یہ بھی بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے پیالے میں بھر کے رکھ لیا، ایک صحابی آئے، آپ نے اسے کہا اے میرے صحابی اسے اس جگہ پر پھینک کیا جہاں کوئی دیکھے ہی نہ، اس خون کو، اپنے خون کو۔ آپ نے پیالہ دیا، وہ صحابی جاتا ہے دور دراز کہیں جھاڑیوں میں جا کر دیکھتا ہے یہ خون ہے، اس پیالے کو ہونٹ لگا کر پی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی واپس آیا، آقا نے پوچھا میرے صحابی خون پھینک گئے؟ کہا یا رسول اللہ جیسے آپ نے کہا تھا اس جگہ پھینکنا جہاں کوئی دیکھے نہ، اس جگہ پھینکا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھے گا۔ فرمایا میرے صحابی مجھے لگتا ہے کہ تو خون پی آیا ہے۔ خون پی لیا؟ جی یا رسول اللہ پی لیا۔ جا تیری 7 نسلوں پر جہنم کی آگ حرام ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کوئی اگر خشک ملا ہوتا، ہمارا تو الحمدللہ اہل سنت کا سب کا عقیدہ یہی ہے کہ آقا کی محبت سے ہی نجات ملتی ہے۔ اگر خشک ملا ہوتا وہ کہتا قرآن کی آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جہاں پر سور کو حرام کا وہ مسئلہ بتایا گیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم کہ خون حرام ہے۔ اگر کوئی کہتا کہ صحابی نے قرآن کا وہ معنی نہیں جانا، قرآن کا پتہ نہیں تھا، کیا معاذ صحابہ کرام کو کیا صحابہ کرام کو قرآن نہیں جانتے تھے؟ کیا صحابہ کو قرآن کا علم نہیں تھا؟ ارے قرآن تو ان کے چہرے کے سامنے رہتا تھا، قرآن ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا، قرآن مجید کی آیت ہی مسئلہ تھا، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ خون حرام ہے، مگر صحابی رسول نے پی لیا۔ آقا نے فرمایا، آقا نے یہ نہیں کہا کہ جا تو نے قرآن کے خلاف کام کیا ہے، کیونکہ یہ کچھ بعض چیزیں شریعت نے متعین کی ہے حلال ہے، بعض چیزیں شریعت نے متعین نہیں کی تب بھی وہ حلال ہے۔ کوئی پوچھے نماز کا طریقہ، نماز کا حکم ہے قرآن میں مگر طریقہ نہیں بتایا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا مگر طریقہ نہیں بتایا،
خون پی لیا, فرمایا تیری 7 نسلوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی. یہ کیا تھا؟ اب یہاں پر بتائیے کیا تھا؟ یہ محبت مصطفیٰ تھی, ادب مصطفیٰ تھا, تعلق مصطفیٰ تھا, نسبت مصطفیٰ تھا. اب آپ کو مسئلے کا علم ہوگا کہ کوئی وضو کرے, وضو والا پانی اگر جسم سے نیچے گر جائے تو وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے, اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ بھی ہے, وضو جب کرے تو پانی گرتا ہے, مکروہ ہو جاتا ہے. اب اس پانی کو جائز نہیں استعمال کرنا. صحابہ کرام کا کیا کام تھا؟ صحابہ کرام وہ جن کا اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کے ساتھ تھا, ان کا کام یہ ہوتا, وہ صحابہ کرام آقا کے دائیں بائیں رہتے, ایک پانی کا قطرہ زمین پر نہ گرنے دیتے. ویسے تو نہیں انہیں رقم ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر کھڑے ہیں, کعبۃ اللہ حجر اسود کی آپ نے زیارت کی ہوگی, حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں, حجر اسود کو بوسہ دینے لگے. دل میں خیال آیا حضرت عمر, وہ عمر جن سے کافر لرز جاتے تھے, اور وہ عمر جن کو مصطفیٰ نے خود رب سے مانگ کر لیا ہے, اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب, اے مولا اسلام کی عزت عمر عطا فرما. اسلام کی عزت عطا کی رب نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت عمر کو قرار دیا اسلام کا. حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں, حجر اسود کے پاس کھڑے بوسہ دینے لگے. دل میں خیال آیا ہے تو یہ بھی پتھر, اور حضرت عمر کہتے ہیں میں تو ان پتھروں کو توڑنے والا ہوں. اس صحن کے اندر سے میں نے اپنے ان ہاتھوں سے پتھروں کو ہٹایا ہے, توڑا ہے. دل میں خیال آیا کہ ہے تو یہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. کیا کیا؟ فرمایا اے پتھر, نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان, یاد رکھ تجھے صرف چومتا اس لیے ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ کے ہونٹ لگے ہیں. تجھے چومتا اس لیے ہوں, تجھے میرے مصطفیٰ کے ہونٹ لگے ہیں. اور آقا علیہ السلام کو اب تک توجہ کیجئے, کچھ آقا کی سیرت کی آخری باتیں میں عرض کروں گا. میں نے 45 مسجد میں بھی بیان کی تھی. آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے وہ خصوصیات عطا کی, 1,24,000 نبی دنیا میں آئے, کسی کو وہ شان عظمت رفعت بلندی نہیں ملی جو محمد مصطفیٰ کو رب نے عطا کر دی. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب حضرت عبداللہ کی پوس سلم سے نور نبوت میرے جسم میں منتقل ہوتا ہے, مجھے 6 ماہ تک احساس نہیں ہوتا. جو ہی 6 ماہ کا عرصہ گزرتا ہے احساس کی کیفیت بدل جاتی ہے. میں جس پتھر پر قدم رکھتی ہوں وہ روئی کی طرح نرم پڑ جاتا ہے. میں جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں اس درخت کی ٹہنیاں, شاخیں, پتے جھک کر مجھے سلامیاں پیش کیا کرتے ہیں. اور میں جب نور نبوت میرے جسم سے جدا ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے, تو میں نے سرزمین بطحا میں بیٹھ کر شام اور بصرات کے محلات کو دیکھ لیا تھا. وہ کسی شاعر نے کہا اتر کر ہیرا سے صبح کو آیا, وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنا سکھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی کریم جب چلتے تو نظروں کو جھکا کے چلا کرتے تھے, نبی کریم جب چلتے تو قدموں کو اٹھا کے چلا کرتے تھے, نبی کریم جیسے آگے سے دیکھتے ویسے پیچھے سے دیکھا کرتے تھے. نبی کریم اگر کسی مجلس میں تشریف فرما ہو جاتے, کوئی کتنا ہی دراز قد کیوں نہ ہوتا, میرے مصطفیٰ سب سے لمبے نظر آیا کرتے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سب سے پہلے ملی ہے, اعلان نبوت سب سے آخر میں کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم کے جسم اقدس سے خوشبوؤں کے مہکار بلند ہوتے. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کچھ خوشبو کو سونگا, میں نے عطر کو سونگا, میں نے زعفران کو سونگا, میں نے کستوری کو سونگا, میں نے پھولوں کو سونگا, ایسی خوشبو مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی جیسی محمد مصطفیٰ کے پسینے سے آیا کرتی. سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, حیدری جشن احمد مصطفیٰ. دوستان محترم, حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں ایسی خوشبو کہیں نہ ملی, اور آپ کے خوشبو بھر بھر کر, آپ کا پسینہ بھر بھر کر شادی بیاہوں میں استعمال کیا کرتے تھے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف سے لے کر سینے تک
بالوں کی لکیر پتلی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے گہرے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت چمکنے والے تھے، جب آپ مسکراتے تھے، جب آپ گفتگو کرتے تھے، جب آپ تکلم فرماتے تھے، آپ کے چہرے اقدس سے نور کی شعاعیں نکلا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم کا کپڑا سینے کے لیے ہمسائی کے گھر جاتی ہوں، وہاں سوئی لے کر آتی ہوں کہ اپنے پیارے پیغمبر کا کپڑا سینے کے لیے سوئی لے کر آئی ہیں، وہ گھر میں گم ہو گئی، اندھیرا ہے، ملتی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کمرے میں تشریف لائے، آپ نے تکلم فرمایا، گفتگو فرمائی، اتنا نور نکلا وہ گم سوئی بھی مجھے مل گئی۔ نبی کریم کی سیرت ایک بار بے قرار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے، ہمارے پیغمبر کے جسم پر مکھی کبھی نہ بیٹھی تھی، ہمارے پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے آپ کا سایہ زمین پر کبھی نہ پڑا تھا، ہمارے پیغمبر کی خصوصیت یہ بھی ہے ہم سوئے تو وضو ٹوٹتا ہے، مصطفیٰ سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ہمارے پیغمبر کی خصوصیت یہ بھی ہے، ہمارے پیغمبر کو رب کائنات نے شان عطا کی کہ قبر کے اندر جس کے بارے میں سوال ہوگا ہمارے پیغمبر ہوں گے، جو سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے محمد مصطفیٰ ہوں گے، جو سب سے پہلے جنت میں قدم رکھیں گے محمد مصطفیٰ ہوں گے، جو سب سے پہلے شفاعت کریں گے، جن کی شفاعت قبول ہوگی محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ لیکن ان اشعار پر بات کو ختم کروں گا کہ وہ اشعار بڑے خوبصورت، کسی شاعر نے یوں لکھا کہ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، وہ بحر عنایات بھی ہے ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں نماز میں ہے لفظ بھی سطریں بھی قلم بھی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، باتیں ہے کہ طوبہ کی چنکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدہ کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ اور یا رسول اللہ یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، آقا کس نام سے تعریف تیری کیجیے آقا، تنویر کے تصویر تصور کے مصور کس نام سے تعریف تیری کیجیے آقا، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر۔ تو دوستان محترم نبی کریم کی سیرت ایک بحر بے قرار، سب کچھ تمام صحابہ کہ یہ ایسے بھی ہیں جو صرف صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ 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 لگے رہتے ہیں، لیکن انہیں ادب مصطفیٰ نصیب نہیں ہے، وہ حمد پڑھا کرتے ہیں، آپ کو نشانی پتا ہوگی، وہ صرف حمد پڑھا کرتے ہیں، وہ آقا کی محبت۔ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے وہ سیرت النبی کانفرنس کا نام سے ٹائٹل اشتہار بنواتے ہیں، کیوں محمود صاحب؟ سیرت النبی میلاد کو مناتے نہیں، سیرت کی طرف جاتے ہیں۔ ارے سیرت کیسے ملی؟ اگر ولادت ہی نہ ہوتی سیرت ملتی ہی نہ۔ وہ سیرت النبی، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ان کے نعرے بھی یہی ہیں۔ کاش انہیں رب کائنات یہ عشق مصطفیٰ کی طرف ان کے سینے میں ڈال دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، اور دیکھیں قبر کے اندر بھی میں نے شروع سے قرآن مجید سے بات کی اور آخر میں قبر پہ بات ختم کروں گا۔ قرآن مجید بھی ہمیں مصطفیٰ کے صدقے سے ملا، صحابہ کرام کا ادب مصطفیٰ بھی، سب کچھ عشق مصطفیٰ سے معمور ہے، اور قبر کے اندر بھی نجات مصطفیٰ کے سوال سے ہے۔ قبر کے اندر بھی وہاں پر 3 سوال ہوں گے، سب نے سنا ہے، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 سوال ہوں گے، یاد رکھیں بخاری اور مسلم قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر کتابیں ہیں، ایسے ہی ہے، سب سے معتبر کتابیں بخاری مسلم کی ہے۔ دونوں کتابوں میں یہ سوال نہیں ہے، دونوں کتابوں میں یہ 3 سوال نہیں ہے، ایک سوال ہے، من ربو کا نہیں ہے، ما دینو کا نہیں ہے، ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل، یہ سوال ہے بخاری اور مسلم میں۔ اب 2 سوال کیوں نہیں؟ فرمایا اگر قبر کے اندر جب فرشتے سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اگر عیسائی بتا دے میرا رب اللہ ہے، یہ بھی رب کو مانتے ہیں، تو نجات نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ قبر کے اندر سوال پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ہم بتا دیں اللہ ہے، کیا نجات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ عیسائی بھی رب کو مانتے ہیں، اور یہودیوں میں بھی ایک طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ اب دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ہم کہیں اسلام، کیا نجات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اگر کرسچن سے پوچھیں گے ما دینو کا، اگر وہ اپنے مذہب کا نام بتائیں
بس نام ہی پوچھا نا، ماں دین کو تیرا دین کیا ہے، وہ اپنے مذہب کا نام بتائیں، کیا نجات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ایک سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اس ہستی محمد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ جب کوئی عاشق ہوگا، محمد مصطفیٰ کے نام پر باری باری جانے والا ہوگا، آپ کا میلاد منانے والا ہوگا، کلیسیا کی مسجد ہوگی، وہاں آقا کے میلاد کی محفلیں سجانے والا ہوگا، وہ تڑپ کر کہے گا اے فرشتوں اسی کے تو میں میلاد منایا کرتا تھا، اے فرشتوں اسی کے نام پر باری باری جایا کرتا تھا، اسی کے نام پر مار مٹ جایا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتے سوال کریں گے نا، جب فرشتے سوال کریں گے کہ اس ہستی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا کرتا تھا، تو خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ ان فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں اس سے نہ پوچھو، اس سے نہ پوچھو یہ کون ہے، مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں یہ میرا امتی ہے، یہ میرے نام پر مار مٹ جایا کرتا تھا، یہ میرے نام پر باری باری جایا کرتا تھا۔ تو وہاں پر یہ سوال ہوگا جب کہیں گے یہ میرا اسی کے میلاد منایا کرتا تھا، اسی کے ہم نعتیں پڑھا کرتے تھے، اسی کی نعتیں ہم لکھا کرتے تھے، تو فوراً فرشتوں کو حکم دے گا رب کائنات اسے جنت دے دو۔ دائیں طرف قبر میں تحت نگاہ جنت دکھائی جائے گی، بائیں طرف تحت نگاہ جہنم دکھائی جائے گی۔ اب وہ تصور کریں اگر قبر میں جائیں چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو، اگر پہچان نصیب نہ ہو، یہ تنہائی کے عالم میں آج رات جا کر سوچنا کہ ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے، صرف ہم نے نمازوں پر زور دیا ہے، ہم نے ذکر و اذکار کرنے پہ، وظائف تسبیحات پڑھنے میں حج عمرے لاکھوں روپے لگا کر، اور کئی اللہ ماشاءاللہ دکھلاوے والے عمل بھی ہیں، کیا ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے؟ نہیں، ہمارے سینے عشق مصطفیٰ سے خالی ہو چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس امت کی خاطر طائف کی میدان کے اندر لہو لہان ہو کر اپنے جسم سے خون بہا کر اپنے جوتے بھر لیے تھے۔ کیا آج ہم اتنے بھی نہیں آقا سے محبت کر سکے؟ آج ہمارے اختلافات ہیں، ہم نوجوان ہیں، خون گرم ہے، لڑائی جھگڑے فساد دنگا فساد ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، لین دین کی ہم ایک دوسرے گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں، یہی بات نہیں ہے؟ کاش ہم نے رات کو اٹھ کر مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہوتا۔ اور یہ بھی بتا دو عشق مصطفیٰ کیسے نصیب ہوتا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنے سے عشق مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ کوئی درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود پاک ہے، کوئی الصلوۃ والسلام علیکہ یا سلام ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کی درود پاک ہے۔ سب کچھ نجات بھی قبر کے اندر مصطفیٰ کے صدقے سے ہے۔ دیکھیں سوال بھی عجیب ہے کہ سامنے چہرے مصطفیٰ کھڑے ہیں، وہ کیا کیفیت ہوگی وہ رب جانے کہ مصطفیٰ کیسے کھڑے ہوں گے، ان کا ظاہر ہوگا کیا ہوگا، کہ سامنے سوال دیکھیں، سوال بتانے والے نے پرچہ آؤٹ کر دیا، ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل محمد، نام بھی بتا دیا۔ کوئی قبر کی پہلی شام قبر کی وحشت کو دیکھ کر، اندھیرے کو دیکھ کر، تنہائی کو دیکھ کر کہیں پریشانی کے عالم میں نام ہی نہ بھول جائے۔ کتاب میں لکھا ہے، بخاری مسلم کی کتاب میں ایک سوال ہے، ما کنت تقول، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، لمحمد، یہ اس محمد ہستی کے بارے میں نام بھی بتا دیا۔ جو عاشق ہوگا نا وہ تڑپ کر کہے گا اس نام کو سنتے ہی، یا اللہ اسی کے نام پر مار مٹ جایا کرتا تھا، اور اسی کے نام پر غازی علم الدین مار مٹ نہیں گیا، غازی احمد چیمہ شہید وہ مار مٹ نہیں گیا، غازی ممتاز قادری مار مٹ نہیں گیا، آج قید و بند کی صورت مبتلا ہے۔ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اتنا طاقتور کر دیتا ہے، اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کاش آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکے شائع کی جا رہے ہیں، امت مسلمہ اگر ایک پلیٹ فارم پر ہوتی چھوٹے چھوٹے جگلوں کو بلا کر، تو کسی کی جرت نہ ہوتی ہمارے آقا کی بارگاہ میں اتنی بڑی گستاخی کرتا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عشق مصطفیٰ نصیب کرے، کوشش کریں کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔